الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، اللہ جل شانہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ماہ مقدس رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ 1400
36 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا جو موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی فضیلت پر۔ بدقسمتی سے حالات اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثریت مراد ہے یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہیں کچھ عرصہ پہلے سال 2 3 4 5 قرآن مجید پڑھنا آتا تھا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑی اور بدبختی بدقسمتی کیا ہو؟ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ایک تعداد ہے جن کو والدین نے قرآن پڑھایا، اساتذہ کرام نے ان کو قرآن پڑھایا، ان کو قرآن پڑھنا آ گیا تھا۔ بدقسمتی سے اب حالت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو پہلے پڑھ سکتے تھے، اب انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور یہ ایک حقیقت میں نے عرض کی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں آتا میں یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ موضوع ہمارا تلاوت کے بارے میں ہے۔ اس پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو عرض کر دوں کہ جن کو کل تک آتا تھا آج انہیں قرآن کیوں نہیں پڑھنا آتا۔ یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے نا کہ صحیح پڑھنا آتا ہے یا غلط، یہ تو بات ہی الگ ہے۔ جو آتا تھا اب وہ نہیں پڑھنا آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھگوڑا اونٹ، کون سا اونٹ؟ جو مالک سے بھاگ جاتا ہو، ایک شریف النفس اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ جو ہے وہ بھگوڑے قسم کا ہوتا ہے، شریر قسم کا، جو بھاگ جاتا ہے فوراً، تھوڑا سا ٹائم ملے وہ گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بھگوڑا اونٹ اگر اس کو رسی سے نہ باندھا جائے اتنا جلدی اپنے مالک سے وہ نہیں بھاگتا جتنا جلدی اگر قرآن کی تلاوت کو بار بار نہ کیا جائے، جتنا جلدی قرآن بندے کے دل سے چلا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو ابھی حدیث سمجھ نہیں آئی، میں مزید عرض کر دوں۔ ایک طرف ہے شریر قسم کا اونٹ بھگوڑا، فرمایا اگر اس کو رسی کے ساتھ مالک نہ باندھے، ویسے چھوڑ دے تو کتنا جلدی وہ دور چلا جائے گا۔ فرمایا اتنا جلدی یہ نہیں جاتا اپنے مالک سے دور جتنا جلدی مومن کے دل سے قرآن چلا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ تلاوت کا معمول نہ رکھے تو قرآن اس کے دل سے چلا جاتا۔ اونٹ کو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ دیا رسی سے باندھ کے، اور قرآن کو دل میں سمانے کا طریقہ عطا فرمایا روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب غور کرو، جب ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ابھی حدیث عرض کی۔ میں تو بہت سارے ایسے مسلمان بھائیوں کو جانتا ہوں جو پہلے قرآن پڑھ سکتے تھے لیکن اب اس وجہ سے نہیں پڑھنا آتا کہ عرصہ ہو گیا انہوں نے کبھی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی۔ شاید آپ بھی کسی ایسے خوش بخت خوش نصیب انسان کو جانتے ہو، میں اور اس کو کیا کہوں، اس کے دل سے قرآن کی اہمیت چلی گئی۔
اس قرآن جیسی مقدس کتاب مالک کریم نے اور کوئی نازل نہیں فرمائی. 4 مشہور آسمانی کتابیں اور 110 صحائف اللہ کریم نے ان سب کو آسمان سے نازل فرمائے. لیکن ان سب میں اللہ کریم نے جس کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، مسلمان غور کر، وہ کتاب مقدس ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پہ اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے، قرآن پاک. اور کتنا بدقسمتی ہے اس مسلمان کی کہ جو قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن بھلا بیٹھا ہے. قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جو قرآن کو پڑھا، جو بھی قرآن کو پھر بھلا ڈالا، فرمایا قیامت کے دن میرا رب ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا. یہ الترغیب والترہیب میں امام منذری نے حدیث نقل کی. جو قرآن پڑھا، اساتذہ سے پڑھ گیا، والدین نے محنت کرائی، خواہ ناظرہ یا حفظ، پھر قرآن بھلا دیا، پھر قرآن، اور قرآن بھولتا تب ہے، ابھی حدیث سے عرض کیا، جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اللہ کریم ایسے شخص کو قیامت کے دن کس طرح اٹھائے گا، ذرا بلند آواز سے حدیث پڑھنی ہے. یہ صرف ایک حدیث میں نے عرض کی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں قرآن بھلانے کی سزا، ایک ذخیرہ ہے احادیث کا اس موضوع پر. کسی میں کوئی وعید عطا فرمائی، کسی میں کوئی عطا فرمائی. یہ بات ابتدان کرنے کا مقصد فقط قرآن شریف کی تلاوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ مسلمان اپنے آپ سے پوچھے، خواہ وہ بھائی ہے بہن ہے، کہ 24 گھنٹوں میں کتنے کام کرتا ہوں. اپنے آپ سے پوچھو نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری اپنا احتساب کرے، سوچے میں نے کیا کرنا تھا اور آج کیا کیا. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنا احتساب کرو نا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ 24 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں. پھر وہ سارا نقشہ سامنے آ جائے گا. پھر دیکھیں ان میں کتنے کام اللہ کی فرما برداری والے ہیں اور کتنے گناہ اور نافرمانی والے کام ہیں، وہ بھی سامنے آ جائے گا. پھر جس مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق بھی ملی، گھر میں قرآن موجود بھی ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے 24 گھنٹوں میں میرے پاس صرف 24 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے. یار زیادہ نہ دو، 1 گھنٹے سے صرف 1 منٹ ہی دے دو. 24 گھنٹے ہے نا دن اور رات کے، ہر گھنٹے سے چلو آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں نکلتا. یہ میں ایک رونے والا جملہ بول رہا ہوں. جس کتاب کے لیے ٹائم ہے اس کتاب کی اہمیت بھی دیکھیں، اور جتنا ٹائم میں مثال میں فرض کر رہا ہوں اس ٹائم کو بھی دیکھیں. 1 گھنٹے سے فقط میں نے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اتنی بھی استعداد باقی نہیں کہ روزانہ فقط 24 منٹ ہی قرآن کی تلاوت کرنا. میں نے غلط بات تو نہیں کی؟ پھر سوچیں نا، کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ کس قدر پریشان ہوگا وہ مسلمان قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے، مالک اس کو جہنم میں جانے دے. رسول اللہ کی سیاہ میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قرآن کبھی تو کسی کے حق میں جنت کی سفارش اور شفاعت کرے گا، اور کچھ مسلمانوں کے حق میں قرآن جہنم میں جانے کی سفارش کر رہا ہوگا.
اب ذرا سوچو ہاں کہ جن کے لیے قرآن کہے گا یا اللہ ان کو جنت میں جانے دے، وہ کون ہوں گے؟ کم از کم ان کا دنیا میں قرآن سے کوئی تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حدیث میں بھی یہی ہے، سرکار نے بھی یہی فرمایا جو آپ کی سمجھ آ رہی ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، اور جس مسلمان کے بارے میں قرآن کہے کہ یا اللہ اس کو کہاں جانے دے، تو وہ بھی سوچے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھا دنیا میں جس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے یہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سرکار نے ساتھ فرمایا اے صحابہ، جب قرآن کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف سفارش کرے گا تو رب فرشتوں کو فرمائے گا قرآن کی بات مانی جائے، جس طرح یہ کہتا ہے وہی کر دیا جائے، جس طرح یہ کہتا ہے وہی۔ غور کرو، میں اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس آیا، نیت صبح سے یہی بنائی بلکہ کل شام سے کہ استفانہ قرآن پڑھنے پہ ہی اپنے بھائیوں بزرگوں کو اپیل کرنی ہے سرکار کی شریعت کی روشنی میں۔ چلو کوئی نہیں، ایک بندہ بھی اگر نکل آئے تو اپنی قبر و آخرت سمجھ جائے گی۔ غور کرو، میں نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک کی ہیں؟ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ والدین نے تو احسان کیا تھا، استاد صاحب کے پاس بھیجا، ہمیں قرآن پڑھنا سکھوایا، استاد صاحب نے پڑھنا سکھایا، لیکن اب ہمارے پاس فرصت نہیں۔ کس کام کے لیے ذرا بلند آواز سے بولے، بندے کو خود ہی شرم آ جاتی کہ قرآن پڑھنے کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بندے کو یہ جملہ، اب تو ہم مثال دے رہے ہیں، اگر یہ الگ اپنے آپ سے پوچھے گا تو خود بخود شرم سے مر جائے کہ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ ایک ڈرامہ دیکھنا ہو کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، ایک فلم دیکھنی ہو کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ سیاسی بندے بیٹھے ہیں جو صرف جھوٹ چغلی غیبت کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا، بہتان کے سوا۔ ان کا انٹرویو ہو رہا ہے میڈیا پہ، کئی گھنٹے ہم برباد کر دیتے ہیں۔ دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں، کئی دن ہم برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ اے نفس، تجھے قرآن پڑھنے کے لیے تو فرصت نہیں ہے، بقایا جتنے بھی گناہ اور اللہ کی لعنت اترنے والے کام ہیں ان سب کے لیے تیرے پاس فرصت ہے، کیا تو انسان ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا؟ خدا را میرے بھائیو کچھ غور کرو، اس کی اہمیت پہ کچھ غور کرو۔ غوث اعظم سے کس کس کو محبت ہے؟ بس نام لینے کے لیے ہم سنی تیار۔ آپ کی 11ویں کھانے کے لیے بھی ہمارے جیسا شعر کوئی ملے گا۔ کبھی آپ کی تلاوت والی سیرت کو بھی دیکھا ہے؟ بھائی کسی بزرگ، کسی نیک ہستی کے محبت میں بندہ تب سچا ہوتا ہے جب اس ہستی کے طریقے پر بھی بندہ چلتا ہو، صرف زبانی کلامی دعوے نہ ہوں، نعرے نہ ہوں، فقط ان کے نام کے لنگر نہ کھاتے رہے بندہ، بلکہ جو تعلیمات ان کی